نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ہم درس الادب المفرد کے نئے سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا جو درس ہے یہ باب نمبر 228 اور حدیث نمبر 496 سے شروع ہو رہا ہے، اور باب کا عنوان ہے آدھی رات کو تیمار داری کرنے کا بیان۔ حضرت خالد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے تو ان کے گروہ اور انصار نے سن لیا کہ وہ بیمار ہیں، تو وہ آدھی رات کو یا صبح کے قریب یعنی رات کے انتہائی حصے کو ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا یہ کون سا وقت ہے؟ ہم نے کہا آدھی رات یا صبح کے قریب کا وقت ہے۔ تو انہوں نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں دوزخ کی صبح سے۔ فرمایا کہ کیا تم کوئی چیز لائے ہو جس میں مجھے کفن دے سکو؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ فرمایا کہ کفنوں میں غلو نہ کرنا، کیونکہ اگر اللہ کے ہاں میرے لیے کوئی بھلائی ہوگی تو اس کے بدلے میں اس سے بہتر سے بدل دیا جائے گا، اور اگر اس کے سوا دوسرا کچھ ہوا تو اسے بھی جلدی سے چھین لیا جائے گا۔ حضرت ابن ادریس نے کہا کہ ہم ان کے پاس کچھ رات گزر چکے تھی تو آئے۔ اب یہ جو روایت ہے اس میں چند چیزوں کی طرف ہماری تربیت کی گئی ہے۔ نمبر ایک، تیمارداری ایک ایسی چیز ہے کہ جس وقت بھی ممکن ہو سکے کرنی چاہیے، اور تیمارداری ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس میں صرف اس کی ہی نہیں کریں گے کہ جو آپ کا تعلق دار ہے، رشتہ دار ہے، جاننے والا ہے، نہیں، تیمارداری ایک ایسی چیز ہے ہر مسلمان کی کرنی چاہیے۔ لہذا کام آنا چاہیے، مشکل کے اندر بندے کے تیمارداری کرنی چاہیے، بیمار ہو جائے تو بندے کی عیادت بھی کرنی چاہیے، معاونت بھی کرنی چاہیے۔ اور دوسرا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عظیم صحابہ کرام میں سے تھے، لیکن فرمایا کہ مجھے سادے کپڑے کے اندر کفن دینا، اور فرمایا کہ کفنوں کے اوپر کبھی غلو مت کرنا۔ لہذا اس سے یہ پتہ چلا کہ میت کو سادہ کپڑے کے اندر کفن دینا چاہیے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ مسلمان معاشرے کے اندر میت کو سادہ کپڑے سے ہی کفن دیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی میری بھلائی کا مجھے یقیناً عظیم بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد پھر نصیحتی کلمات جو ہیں وہ حدیث پاک کے اندر موجود ہیں۔ آگے پھر حدیث نمبر 497 ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہوں سے اس طرح خالص بنا دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کو دور کر کے اسے خالص کر دیتی ہے۔ لہذا جو بیماری ہے یہ بندے کے گناہوں کے مٹنے کی وجہ ہے، یعنی اس سے بندے کے گناہ مٹتے ہیں۔ اس موضوع پر ہم پچھلے درس میں کافی گفتگو کر آئے ہیں۔ لہذا ان گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے، بیماری کی تکلیف شدت کے اندر بندہ صبر کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس بیماری میں جو اس نے صبر کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس سے بندے کے گناہوں یعنی صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر حدیث نمبر 498 ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی مسلمان کو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تکلیف یا بیماری سے، تو اسے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر اس کو کوئی کانٹا بھی چبھے یا کوئی ادنا سی تکلیف بھی ہو تو اللہ تعالیٰ یہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔
آگے پھر حدیث نمبر 499 ہے، حضرت عائشہ بنت سعد رضی اللہ تعالی عنہا کے ان کے والد نے کہا کہ میں مکہ مکرمہ میں سخت بیمار ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں مال چھوڑ کر جا رہا ہوں اور میں اپنی ایک بیٹی کے علاوہ کوئی وارث بھی نہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیا میں اپنے مال میں سے 2/3 کی وصیت کر دوں اور 1/3 چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کی آدھے مال کی وصیت کر دوں اور آدھا بیٹی کے لیے چھوڑ دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کی 1/3 کی وصیت کر دوں اور 2/3 بیٹی کے لیے چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا 1/3 اور 1/3 بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر اپنا دست اقدس میری پیشانی پر رکھا، پھر میرے چہرے اور میرے پیٹ پر پھیرا، پھر ارشاد فرمایا اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما اور اس کی ہجرت کو پورا فرما۔ پس میں آپ کے مبارک ہاتھ کی ٹھنڈک ہمیشہ سے اپنے جگر میں محسوس کرتا ہوں جب بھی مجھے اس کا خیال آیا، حتیٰ کہ یہ وقت آ گیا۔ اب اس حدیث سے 2 سبق ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی کا اجر و ثواب نیت سے، اجر و ثواب کی نیت سے اپنے مال سے کوئی چیز صدقہ کرنا جائز ہے، چاہے غیر کے لیے کرے یا وارثوں کے لیے۔ وصیت صرف 1/3 مال تک ہی ہونی چاہیے، یہی قانون شریعت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ ورثاء پر اس وصیت کو نافذ کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ اور دوسرا عمل یہ کہ مریض کے جسم پر ہاتھ پھینک کر اس کے لیے شفا کی دعا کرنا، یہ سنت ہے۔ جب بندہ مریض ہو جائے اور اس کو پتہ چل جائے کہ میں قریب المرض ہوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی جائیداد کی جائز وصیت بھی کرے۔ یہ بھی اس حدیث پاک سے ہمیں بات سمجھ میں آتی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جس وقت آپ بندے کی زندگی ادھیڑ عمر کا پہنچ جائے یا ایسی بیماری لگ جائے کہ پتہ چلے کہ یہ میری زندگی کی جان لیوا بیماری ہے، تو پھر اس وقت اچھی باتیں، اچھی وصیتیں، نیک کام کرنے کی ترغیبات جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے جانی چاہیے۔ اپنی اولاد کو اچھا منہج بتانا چاہیے زندگی کا، تاکہ وہ آپ کے بعد اس کے اوپر عمل کرتے رہیں۔ اور اگر اولاد بندے کے دنیا سے جانے کے بعد اچھے کام کرے اور اپنے باپ کے لیے دعا مانگے تو یہ اس کے لیے ایصال ثواب بن جاتا۔ تو اس حدیث پاک سے اس طرح کے ہمیں اسباق ملتے ہیں۔ آگے پھر باب نمبر 229 ہے اور حدیث نمبر 500۔ اس کے اوپر باب کا عنوان ہے بیمار کے لیے اس کا وہ عمل لکھا جاتا ہے جو وہ صحت کی حالت میں کرتا ہے۔ روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص بھی بیمار نہیں ہوتا مگر یہ کہ اس کے لیے اسی کی مثل اجر لکھا جاتا ہے جو وہ صحت کی حالت میں کرتا تھا۔ شدت بیماری کی وجہ سے اعمال کی جو کمی ہے اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی یعنی وہ عمل نہیں کر پایا، لیکن اگر صحت یاب ہوتا تو عمل کرتا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کا ثواب بھی بندے کو عطا فرماتا ہے۔ آج کا درس حدیث نمبر 500 پر ہم ختم کر رہے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے درس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔